بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس رات کی جس رات کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جس رات کو پورا آسمان، پوری زمین، پوری مخلوق نے سجدہ کیا، معراج کی رات۔ وہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف بلایا، ایک ایسا سفر جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے معراج کی شروعات کیسے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ رات کا وقت، سب سو رہے تھے۔ اچانک جبریل امین علیہ السلام روشن چہرے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک نورانی سواری تھی جس کا نام تھا براق، سفید، خوبصورت، بجلی کی رفتار سے تیز۔ نبی یہ کریم اس پر سوار ہوئے اور ایک نور کا سفر شروع ہوا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے بارے میں بات کریں گے، جس کا پہلا حصہ اسراء، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر۔ براق ہواؤں کو چیر کر آگے بڑھ رہا تھا، زمین کی ہر چیز قدم رکھتی جا رہی تھی۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر نبی کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی۔ سوچو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ایک صف میں اور بیچ میں امامت کرتے ہوئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام کسی اور کو کبھی نہیں ملا۔ تو دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں آسمانوں کا سفر کے بارے میں۔ اب معراج کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے پہلا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جبریل، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے ہیں۔ جی ہاں۔ دروازہ کھل گیا۔ پہلا آسمان، یہاں آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، دعا دی، سلام دیا۔ دوسرے آسمان پر یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرے آسمان پر یہاں یوسف علیہ السلام، جن کے چہرے میں آدھے جہاں کا حسن تھا، ان کے چہرے پر۔ چوتھے آسمان پر یہاں ادریس علیہ السلام ملے۔ پانچویں آسمان پر یہاں ہارون علیہ السلام ملے۔ چھٹے آسمان پر یہاں موسیٰ علیہ السلام، جو اپنی امہ کے درد میں رو پڑتے تھے۔ ساتویں آسمان پر یہاں ابراہیم علیہ السلام، جو بیت المعمور کے ساتھ تکیہ لگائے تھے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ یہاں تک جبریل امین آگے نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آپ جائیں گے۔ اگر میں ایک بال جتنا بھی آگے بڑھتا تو جل جاؤں گا۔ سوچو دوستو، جبریل، جن کے پروں سے پوری کائنات ہل جاتی ہے، وہ بھی اس مقام پر رک گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اللہ کے حضور۔ سدرۃ المنتہا پر نور کا طوفان تھا جس کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کیسے ہوئی۔ یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کے سمجھ سے باہر ہے۔ نبی کریم نے اللہ کو جیسا چاہا دیکھا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے نبی کریم کو امت کی مغفرت اور رحمت اور ایک عظیم تحفہ دیا، صلاح نماز۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی۔ نیچے آتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، امت کمزور ہے، کم کرائیے۔
نبی کریم واپس گئے، اللہ نے کم کی اور یہ پروسیس ہوتا رہا اور آخر میں 5 ٹائم کی نماز ہوئی، اور اس 5 ٹائم کی نماز کا ہمیں 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ نبی کریم کو جنت دکھائی گئی جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی۔ جہنم بھی دکھائی گئی جہاں لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ سب اس لیے تاکہ نبی کریم اپنی امت کو بتا سکیں اور جنت کی خوبصورتی دے سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں واپسی کا سفر ختم ہوا۔ صبح ہونے تک نبی کریم واپس اپنے بستر پر تھے۔ ایک رات کا سفر جو انسانی حساب سے ممکن ہی نہیں، لیکن جب اللہ ڈیسائیڈ کر دے تو کون کہتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ 2 دن بعد ابو جہل اور قریش نے مذاق اڑایا، لیکن جو یقین والے تھے صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اگر محمد نبی کریم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ اسی لیے ان کا لقب پڑا الصدیق۔ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے نماز اللہ کا تحفہ ہے، صبر اللہ کا امتحان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے عزیز ہیں۔ اگر ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو ہم بھی اس رات کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ رکھ، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔